میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور صلاح، ہدایت اور رہنمائی کا راستہ اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، کچھ موقعوں پہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں۔ کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس آج کی اردو یا ہندی تقریر میں غلطیاں کروں گا، اسی لیے تقریر کے آغاز میں ہی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے موضوع پہ توجہ دیں گے۔ آج کے میرے تقریر کا موضوع ہے صلاح، رہنمائی اور ہدایت کا راستہ۔ صلاح کا جب ترجمہ کوئی انگریزی میں کرتا ہے تو اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پریئر، اور جب ہم اس کے معنی دیکھتے آکسفورڈ ڈکشنری میں، پریئر کے معنی ہے ٹو بیسیچ، ٹو آسک فار ہیلپ، کسی سے مدد مانگنا۔ یہ ترجمہ صلاح کا صحیح نہیں ہے۔ جو ہم صلاح کے بعد دعا مانگتے ہیں، the supplication we do، اس کے معنی ہے مدد مانگنا، کیونکہ صلاح میں ہم اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اسی لیے ٹو پرے، مدد مانگنا، صلاح کا پورا ترجمہ نہیں ہے اور ہم اسے صحیح نہیں کہہ سکتے۔ اردو میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نماز، یہ پرشین لفظ سے آتا ہے، اسے کہتے ہیں بندگی۔ یہ ترجمہ کافی حد تک صحیح ہے، انگریزی ترجمہ پریئر سے اور صحیح ہے۔ اور انگریزی میں صلاح کو پسند کرتا ہوں کہنے کے لیے پروگرامنگ، یا عام زبان میں کہیں گے برین واشنگ، دماغ کی صفائی کرنا۔ لیکن کوئی اگر کہیں گا آذان سننے کے بعد آپ کہاں جا رہے، اور کہیں گے I'm going for brain washing، میں دماغ کی صفائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو عجیب لگتا ہے۔ تو کہ انگریزی میں کہیں گا کہ میں پریئر کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں پریئر جو انگریزی لفظ ہے وہ صلاح کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہنے کے لیے پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس، یا صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے، کیونکہ صلاح میں اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس سے ہدایت اور رہنمائی بھی پاتے ہیں۔ جب بھی ہم یہ لفظ
प्रोग्रामिंग सुनते हैं, फौरन हमारे दिमाग में कंप्यूटर आ जाता है। अगर आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं इंसान को एक मशीन कहूं, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि इंसान दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन है, इंसान दुनिया की सबसे बेहतरीन कंप्यूटर है। और अक्सर ये आम है कि जब हम सलाह पढ़ते हैं अक्सर हमारा जहन भटकता है। ये आम बात है, ये कुछ नई बात नहीं, हम जानते हैं, लेकिन कई बार किसी जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि अक्सर जब हम सलाह पढ़ते हैं तो हमारा जहन भटकता है। अगर कोई तालिब इल्म कोई इम्तिहान का पेपर देने के बाद जब सलाह पढ़ रहा है तो सलाह में वो सोचेगा, सवाल नंबर 2 का जवाब मैंने ऐसे क्यों दिया, अगर वैसे देता था तो अच्छा होता। वो औरत सोचेंगी कि मेरे शोहर के लिए आज मैं क्या पकाऊं, चिकन बिरयानी या मटन पुलाव। ये सलाम में ही सब हमें ख्याल आता है। वो बिजनेसमैन सोचेगा, ताजिर सोचेगा, क्या मैं किसका धंधा करूं, कौन से तिजारत में मुझे ज्यादा फायदा है। तो सलाम में हमारा जहन भटकते रहता है, और ये आम बात है। भटकना चाहिए नहीं, लेकिन भटकता है। क्यों? क्योंकि अक्सर हम मुसलमान 80% से ज्यादा मुसलमान हम अरबी नहीं जानते, और जब हम सलाह में जो आयतें पढ़ते हैं कुरान मजीद की, मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं हमें सूरह फातिहा इतने अच्छी तरीके से याद है कि अगर नींद में से हमें कोई उठाएगा 2 बजे रात को और कहेगा सूरह फातिहा पढ़ो, तो हम 100 मील की रफ्तार पे पढ़ सकेंगे। क्योंकि हमें सूरह फातिहा बहुत अच्छी तरीके से याद है। नींद में भी आप बोलेंगे तो हम 100 मील की रफ्तार पे सूरह फातिहा पढ़ सकेंगे। और हमारा जहन जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दिया है, द ब्रेन अल्लाह हैज गिवन अस, वो इतना पावरफुल है कि ये सूरह फातिहा हमारे जहन का एकदम छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमें पूरी तरीके से याद है, मुंह ज़बानी याद है, और हम 100 मील की रफ्तार पे पढ़ सकते। तो सूरह फातिहा पढ़ने के लिए हमारा बहुत छोटा सा जहन, बहुत छोटा, एकदम कम जहन इस्तेमाल होता है, बाकी हमारा जहन खाली है। एन एम्प्टी ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप। ये अंग्रेजी में कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना है, खाली दिमाग शैतान की फैक्ट्री है। और साइंटिफिकली हमारा दिमाग खाली कभी रह ही नहीं सकता, ये साइंस के। तो क्या करता है, दिमाग भटकता है, सोचते रहता है क्या करूं, क्या पकाऊं, कैसा तिजारत करूं, कल क्या करूं, क्या पहनूं। तो जहन को भटकने से रोकने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर हम अरबी ज़बान नहीं जानते तो जो हम अरबी आयतें पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उसका तर्जुमा भी दोहराइए। जहन में अरबी आयतों के साथ जहन के पीछे एट द बैक ऑफ योर माइंड हम इसकी मानी भी दोहराए। अगर आपको उर्दू में महारत है तो उर्दू में दोहराइए, अंग्रेजी में महारत है तो अंग्रेजी में दोहराइए, हिंदी में महारत है तो हिंदी में दोहराइए, मराठी में महारत है तो मराठी में दोहराइए। लेकिन जो जबान में आपको महारत है उस जबान में इन आयतों का तर्जुमा अपने जहन के पीछे दोहराइए। तो अगर हम तर्जुमा याद करेंगे जो हम आयतें पढ़ रहे हैं, और जैसे मैंने फरमाया कि सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है और हम सलाम में पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह की है जो रब है सारे आलमीन का, अर्रहमान रहीम जो रहमान और रहीम है, मालिक यौमुद्दीन जो मालिक है क़यामत के दिन का, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن نہیں بھٹکے گا. لیکن جب آپ کو عادت ہو جائیں گی ترجمہ دہرانے کی، یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا. ابھی آپ کا ذہن کا تھوڑا اور حصہ استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا. آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی 100 میل نہیں تو کم از کم 90 میل کی رفتار پہ دہرا سکیں گے. لیکن ابھی کیونکہ ذہن کا کچھ اور حصہ استعمال ہو رہا ہے، آپ کا ذہن بھٹکے گا لیکن کم بھٹکے گا. تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس ترجمے کے معنی پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے. اگر عربی کے ساتھ اگر ترجمہ دہرا رہے ہیں اور اس ترجمے کے معنی پہ توجہ دیں گے تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا برین اتنا پاورفل ہے کہ ہم ایک ساتھ 2 3 4 کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے، شروع میں جب گاڑی چلاتا ہے پوری توجہ دیتا ہے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے. لیکن جب اسے عادت ہو جاتی ہے 1 مہینے 2 مہینے بعد تو گاڑی چلاتے چلاتے آپ سے بات بھی کر سکتا ہے. آدھا دھیان گاڑی پہ آدھا دھیان بات پہ. ہمارا ذہن بہت پاورفل ہے. لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان 100% 2 چیز پہ دھیان نہیں دے سکتا ہے. 50% 2 چیز پہ دے سکتا ہے، 60% 40% دے سکتا ہے، 80% 20% دے سکتا ہے، 90% 10% دے سکتا ہے، لیکن 100% 2 چیز پہ دے ہی نہیں سکتا. تو عربی آیت کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہراتے ہیں، اس ترجمہ پہ آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں 100%، جتنا آپ دھیان دیں گے اتنا کم آپ کا ذہن بھٹکے گا. اگر 100% دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکے گا. تو اسی لیے ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی آیتوں کی آپ تلاوت کرتے قرآن مجید میں، جو بھی اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں جو میں پڑھنا چاہیے سلام میں، اس کی معنی آپ جانیں اور اس معنی پہ توجہ دیں گے 100%، تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تلاوت کرو ان آیتوں کی جو میں نے نازل کی ہے اس کتاب میں. واقم الصلاۃ، اور صلاح کو قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاح فحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صلاح فحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے، جسے میں کہتا ہوں ہدایت کا راستہ، پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس. صلاح دا پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس، صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ. صلاح ہمیں پروگرام کرتی ہے صحیح راستے کی طرف. اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کے بعد امام تلاوت کر رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور پھانسے پھینکنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ہٹ کنڈے ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان ہٹ کنڈوں سے دور رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہاں صلاح میں
ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، بت پرستی مت کرو، پھانسے مت پھینکو، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے دور رہو تاکہ آپ فلاح پاؤ۔ اللہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے سلام میں۔ ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام میں آپ کے لیے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر سور کا گوشت اور غیر اللہ کا کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہوا کھانا، یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر، غیر اللہ کا کھانا آپ کے لیے حرام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب تلاوت کرتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی آیت، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پیسے کا استعمال مت کرو جج کو رشوت دینے کے لیے۔ جو حاکم ہے، جو جج ہے، اس کو رشوت دینے کے لیے پیسے مت استعمال کرو تاکہ آپ دوسرے کا مال ہڑپ کر سکو۔ یہاں ہدایت مل رہی ہے کہ رشوت دینا حرام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے ہیں سورہ اسراء کی آیت سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور دعا کرو اللہ سے کہ ان پر رحمت برسائے جس طریقے سے ان نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہاں ہدایت مل رہی ہے ہمیں اللہ سے کہ اللہ کے عبادت کے بعد ہمیں ہمارے والدین کی عزت کرنا چاہیے، اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے اور وہ جانتا ہے کہ انسان ضعیف ہونے کے بعد ایسے حرکت کرتا ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ عام انسان چڑھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے والدین اگر ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے اف تک مت کہو، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اچھائی سے پیش آؤ اور دعا کرو اللہ سے کہ ان پر رحمت برسائے کیونکہ ان نے میری بچپن میں پرورش کی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے۔ ہمیں صلاح میں ہدایت ملتی ہے، اٹ از پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ جب بھی پروگرامنگ کا لفظ سنتے ہیں فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کمپیوٹر، لیکن کمپیوٹر کو ایک بار پروگرام آپ کر لیں یہ کافی ہے، اس کے بعد فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کمپیوٹر کے پاس اپنی خود کی خواہش نہیں ہے، جو ہم پروگرام کرتے ہیں وہی جواب دیں گا۔ لیکن میں نے کہا تھا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ انسان کو کمپیوٹر کہوں یا مشین کہوں تو یہ دنیا کا سب سے بہترین کمپیوٹر ہے۔ اس کمپیوٹر کے پاس خود کی خواہش ہے، اسی لیے ایک بار پروگرامنگ کرنا کافی نہیں ہے، یہ اپنے آپ بھٹک سکتا ہے۔ کمپیوٹر کو ایک بار پروگرام کرو خلاص وہ ویسا ہی چلے گا جیسا آپ نے پروگرام کیا، لیکن انسان کے پاس خود کی خواہش ہے، فری ول، وہ آپ کی بات مان بھی سکتا ہے، آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے، اللہ کی بات بھی مان سکتا ہے، اللہ کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ایک بار پروگرامنگ کافی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کمپیوٹر میں وائرس لگ جاتا ہے۔ اگر کمپیوٹر میں وائرس لگ گیا پھر ضروری ہے کہ ہمیں پھر سے پروگرامنگ کرنی پڑے گی۔ کمپیوٹر میں وائرس گھس گیا تو ہمیں ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کرنے پڑتا ہے، پھر سے پروگرامنگ کرنے پڑیں گی ورنہ کمپیوٹر نہیں چلے گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں، ہم جب معاشرے کے باہر نکلتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں،
کتنے لوگ رشوت دے رہے ہیں، کتنے لوگ زنا کر رہے ہیں، ننگے ننگے کپڑے پہن رہے ہیں، یہ سب دیکھ کے ہمارے دماغ میں وائرس آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ذہن کو پھر سے پروگرامنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھی صحت کے لیے کم از کم 3 بار آپ کو کھانا کھانا چاہیے، اسی طرح اچھی روح کے لیے ہمارا خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ کم از کم آپ کو پروگرامنگ کرنا پڑے گا 5 بار دن میں۔ اگر اچھی روح چاہتے ہیں تو پروگرامنگ کم از کم 5 بار۔ ہم جب یہودی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، یہودی لوگوں کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے بک آف ڈینیل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 10 میں، کہ خدا کہتا ہے کہ ڈینیل نے 3 بار نماز پڑھی۔ تو یہودی مذہب میں 3 بار نماز پڑھنا چاہیے۔ عیسائی مذہب میں لکھا ہے کہ پرے ان سیزنلی، جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھیے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ روز کم از کم دن میں 5 بار آپ کو صلاح پڑھنی چاہیے، صلاح قائم کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114 میں، کہ آپ صلاح قائم کرو دن کے دونوں آخری حصے میں، اور جب رات قریب آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دن کے دونوں آخری حصے میں، مطلب ایک آخری حصہ ہے فجر جب دن شروع ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ ہے عصر جب دن ختم ہونے آتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جب رات نزدیک آ رہی، مطلب مغرب صلاح۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے کہ 3 بار نماز پڑھو، فجر، عصر، مغرب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 میں، کہ نماز قائم کرو فجر کی، صبح کی، اور جب سورج اونچائی سے اترنے لگتا ہے، اور رات کے حصے میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے 3 بار نماز پڑھو، ایک ہے فجر، تو پھر سے دہرایا گیا ہے، تو سورہ ہود میں بھی کہا گیا تھا، اور سورج جب سب سے اونچے حصے پہ ہے، ایٹ دا پینیکل، جب اترنے لگتا ہے، یہ وقت ظہر کا، اور رات کے حصے میں یہ عشاء کا۔ تو یہ دونوں آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کم از کم نماز 5 بار پڑھنی چاہیے۔ اور کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے نماز پڑھنے کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ سورہ طہ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں، اور سورہ روم، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17-18 میں۔ ہر مسلم کو کم از کم 5 بار صلاح قائم کرنی چاہیے۔ ایک ہے فجر، جب دن شروع ہوتا ہے، جب رات میں آپ کو سفیدی نظر آتی ہے، اس وقت سے لے کے سورج نکلنے کے پہلے تک۔ پھر ظہر کا وقت، سورج سب سے اونچائی پہ رہتا ہے جب اترنے لگتا ہے، اور ظہر اور عصر کے بیچ، یا جب آپ کی پرچھائی دگنی ہو جاتی ہے۔ تیسری صلاح ہے عصر، ظہر کے وقت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور سورج ڈھلنے سے پہلے۔ چوتھی صلاح ہے مغرب کی، سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور آسمان میں لالے ختم ہونے سے پہلے۔ اور آخری صلاح ہے عشاء کی، جو مغرب صلاح کے بعد سے لے کے نصف اللیل تک، رات کے آدھے حصے۔ یہ 5 وقت کی صلاح ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اگر 5 وقت کی صلاح آپ پڑھیں گے اور 5 وقت آپ کا ذہن پروگرام ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آپ برے کام سے دور رہیں گے، آپ کو ہدایت ملے گی، آپ کو رہنمائی ملے گی۔ صلاح شروع ہونے کے پہلے لوگ کو بلایا جاتا ہے صلاح کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب میں وہ استعمال کرتے ٹرمپٹ لوگوں کو بلانے کے لیے۔ لکھا گیا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، ان دا بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 1 سے 3 میں،
خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے آپ 3 چاندی کے ٹرمپٹ بناؤ. ٹرمپٹ اس کو کہا جاتا ہے نا, ٹرمپٹ. بونگا, بونگا تو نہیں کہیں گے لیکن ٹرمپٹ انگریزی میں کہتے. ٹرمپٹ کا استعمال کرو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے. عیسائیت میں استعمال کرتے گھنٹی کی, گھنٹی بجاتے, چرچ بیل, لوگ کو بلانے کے لیے. کئی قبیلے میں ڈھول کا استعمال ہوتا ہے لوگ کو بلانے کے لیے. اسلام میں استعمال ہوتی ہے انسان کی آواز, اور انسان کی آواز یہ جتنے اعلیٰ ہے ان سے کہیں بہتر ہے اور سریلی ہے. کان کو سریلی ہونے کے علاوہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے. آذان کا میں ذکر کر رہا ہوں, جو آذان جو ہوتی ہے لوگوں کو صلاح کے لیے بلانے کے لیے. آواز سریلی ہونے کے علاوہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بمبئی شہر میں جو مسجدوں میں آذان ہوتی ہے